السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی رضا کا خواہش مند ہو، اللہ کی رضا زندگی کا نمونہ تمام پہلوؤں کے لیے ہے، اور ان تمام پہلوؤں کے کچھ احاطہ ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جس میں ہے طب نبوی، علاج جسمانی کے لیے اور روحانی کے لیے بھی بتایا ہے، اور پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف پہلو، زندگی کے پہلوؤں کو بیان کیا، پھر معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ احاطہ کیا ہے۔ پھر ہم غزوات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ گئے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تورات انجیل میں جو ذکر ہے، تورات میں وہ جنگوں والا پیغمبر ہے، وہ نبی الملاحم ہے، اور 10,000 قدوسیوں والا پیغمبر ہے، جو اشارہ ہے فتح مکہ کی طرف کا، اور جس کو دیکھ کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ ہوں گے، اپنے دشمنوں کو دیکھ لیں گے۔ اور پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری ہے بنی اسرائیل کے پیغمبر، تو ان کی تعلیمات میں یہ ہے کہ تعریفوں کیا گیا پیغمبر آنے والا ہے، جو بہت حمد و ثنا کرتا ہے خدا کی، اور خود اس کی تعریف بہت زیادہ کی گئی، کو گویا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رحمت کے طور پہ وہاں پہ لیا گیا ہے۔ دونوں پہلو موجود ہیں، اور دونوں پہلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان ہائے جنگ، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جو پیرس میں اسلامی مرکز کے سب سے بڑے سربراہ سے 95 سال کی عمر پائی انہوں نے، اور یہ بڑا کام کیا، وہ وہاں پہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے مدینہ کے 10 سال کے ٹینیور میں 90 جنگیں ہیں یا 87 جنگیں ہیں۔ ان 90 جنگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 27 میں خود نکلے ہیں، جس کو غزوات کہتے ہیں، اور باقی جتنے ہیں وہ سریات ہیں۔ سریہ کسی اور کو جنرل کو بنا کر، سپہ سالار کو بنا کر بھیجا گیا، اور وہ مہم کے لیے گئے، تو 27 میں 9 میں جنگ ہوئی ہے۔ ایسی تلوار چلی ہے کہ ایک میں جنگ احد میں 3 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے ہیں، ہونٹ بھی کٹے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، اور 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ زندگی کے پہلو ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال کے عرصے میں تمام حجاز کا علاقہ فتح کیا، اور ڈاکٹر حمید اللہ کے بقول کہ 1018 آدمی کل قتل ہوئے ہیں اپنے پرائے ملا کر، اور پھر اس میں ضابطہ حیات جو دیا، جس کے لیے دنیا یہ کہتی ہے کہ عشق میں اور جنگ میں کوئی ضابطہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی رحمت ہیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی ہے کہ اس میں باقاعدہ اعلان کیا کہ دشمن کی تمام عورتیں، خواتین، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے مذہبی پیشوا، ان کے مراکز عبادت، چرچ مندر وغیرہ، اور ان کے باغ اور ان کے کھیت اور ان کے بازار، یہ ایکسیپشن حاصل کر چکے ہیں۔ تو یہ ہے وہ جس سے دشمن کے دلوں کو پیغمبر کے اس ضابطہ نے فتح کر لیا۔ تلوار کم چلی ہے، دل زیادہ فتح ہوئے ہیں۔ کیوں کہ رومی اور ایرانی جہاں مسلمانوں کی فوجیں وہاں جا کر جنگی مسئلہ سے پیچھے ہٹتی ہیں، تو ان شہریوں کو کہا جاتا ہے کہ حفاظت کا جو تمہارا خرچہ تھا وہ ہم تمہیں واپس کرتے ہیں، کہ فوجوں کو کسی وجہ سے پیچھے ہٹنے پڑ رہا ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ کاش کہ تم ہی رہتے، ہماری تو فوج آئے گی تو وہ جہاں پہ باغ اجاڑ دے گی، بازار اجاڑ دے گی، ہر چیز کھا پی جائیں گے، اور تم تو کوئی نیک اور دیندار لوگ ہو، کاش کہ تم ہی رہتے۔ تو یہ گویا کہ آرزو ہے ان کی کہ اسلام کا پیغام، نام تو ہے تلوار سے، اور یورپ نے اس کو بڑا نقشہ کر کے بیان کیا ہے کہ تلوار سر پہ رکھ کے کلمہ پڑھایا گیا ہے۔ یہ الجہاد فی الاسلام کا دیباچہ دیکھو، یا دی 100 مائیکل ایچ ہارٹ کی کتاب ہے، اس کا پہلا صفحہ چلا کے دوسرے پہ دیکھو، اس نے پیج لگائے ہوا تھا محمد ود فالورز، اور تلوار اڑائی ہوئی ہے، اٹھائی ہوئی ہے، اور جنگ پہ جا رہے ہیں، اور جو کلمہ نہیں پڑھے گا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ یہ سر تن سے جدا والا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، جس کو یہ
یہودیوں اور عیسائیوں اور نان مسلم نے پیش کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ایسی تلوار نہیں چلائی، اور یہ نقشہ غلط کھینچا گیا ہے، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی فتح جو پائی ہے وہ مکہ میں 8 ہجری میں پائی ہے، تو جاتے ہی اس نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا وانتم طلقاء، آج میں تمہارے ساتھ وہی اعلان کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، لا تثریب علیکم، جاؤ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات کے سلسلے میں کچھ اور باتیں جنگوں کے سلسلے میں ہم نے کچھ بیان کرنی ہے، کچھ پالیسی بیان کرنی ہے، اور اس میں ہمیں اپنا چہرہ دیکھنا ہے اپنے ممالک کا۔ 57 ممالک میں مسلمانوں نے دنیا یورپ اور عیسائیت اور یہودیت کے سامنے مکمل سپردگی شکستگی کیوں کی ہوئی ہے؟ 350 سال سے مسلمان غلام ہیں۔ کیوں غلام ہے؟ پوری فوجیں ہیں، پورا اسلحہ ہے، سب کچھ ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے سفیر الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور کیا کریں۔